کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلقات مکمل طور پر حرام ہیں؟ اگر اذان فجر ہو جائے اور تعلق جاری ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو رمضان کا یہ مسئلہ آپ کی پوری عبادت کو بچا بھی سکتا ہے اور ضائع بھی کر سکتا ہے۔ ایک ایسا سوال جسے لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں مگر نہ جاننے کی وجہ سے پورا رمضان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جس کے بارے میں لوگ کھل کر سوال نہیں کرتے مگر خاموشی سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں؟ کیا ایک لمحے کی بھی احتیاطی پورے دن کے روزے کو ضائع کر سکتی ہے؟ کیا ازدواج تعلق جو عام دنوں میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے رمضان میں اچانک گناہ بن جاتا ہے، یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ باریک اور حکمت سے بھرپور ہے؟ کیا افطار کے بعد ہم بستری جائز ہے؟ کیا سحری سے پہلے تک تعلق قائم کیا جا سکتا ہے؟ اگر اذان فجر ہو جائے اور تعلق جاری ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر دن کے وقت جذبات قابو سے باہر ہو جائے تو کیا صرف قضا کافی ہے یا کفارہ بھی لازم آتا ہے؟ کیا بیوی پر بھی وہی حکم ہے جو شوہر پر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات نہ جاننا بعض اوقات پوری عبادت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مبہم نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں واضح ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک عظیم اصول سامنے آتا ہے، جہاں اللہ روکتا ہے وہاں حکمت ہے اور جہاں اجازت دیتا ہے وہاں رحمت ہے۔ رمضان میں ازدواج تعلق مکمل طور پر ممنوع نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے وقت کی قید مقرر کی گئی، دن نہیں رات۔ گویا شریعت نے خواہش کو ختم نہیں کیا بلکہ نظم و ضبط میں رکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن کے وقت یہ حد توڑ دے تو کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا۔ یہاں ذرا توقف کیجئے، یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کا دل کتنا زندہ تھا۔ غلطی ہوئی مگر فوراً احساس ہوا، فوراً اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفارہ مقرر فرمایا، پہلے غلام آزاد کرو، اگر استطاعت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا یہ معمولی سزا نہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دن کے وقت ہم بستری روزے کو صرف توڑتی ہی نہیں بلکہ سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ یا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ جنسی تعلق سے بھی دن کے وقت مکمل اجتناب کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا بیوی پر بھی یہی حکم ہے؟ فقہاء اہل سنت کے نزدیک اگر بیوی رضامند ہو تو اس پر بھی قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، اور اگر مجبوری کی گئی ہو تو اس پر کفارہ نہیں۔ یہ باریکیاں نہ جاننا انسان کو یا تو بے جا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے یا بے احتیاطی میں۔ اسی لیے علم ضروری ہے، اسی لیے یہ موضوع ضروری ہے، اسی لیے اس پر گفتگو ضروری ہے۔ رمضان خواہشات کو مارنے کا مہینہ نہیں، انہیں قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ ازدواج تعلقات بذات خود گناہ نہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صدقہ ہے، مگر صدقہ اپنی جگہ اور وقت کا پابند ہوتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں بوس و کنار جائز ہے؟ کیا گلے لگانا منع ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا صرف خیال آنے سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ کیا موبائل پر شہوت انگیز مواد دیکھنا بھی اسی درجے میں آتا ہے؟ یہ تمام سوالات اسی ایک بنیادی اصول پر جڑے ہیں، دن میں مکمل ضبط، رات میں جائز دائرے کے اندر آزادی۔ اگر ہم اس فرق کو سمجھ لیں تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مگر اگر ہم جذبات کو دلیل بنا لیں اور دلیل کو نظر انداز کر دیں تو پھر عبادت کمزور ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
تقوی کا مطلب حدود کو پہچاننا۔ جو شخص رات کی اجازت کو دن تک پھیلا دے وہ حد توڑتا ہے، اور جو شخص دن کی پابندی کو رات تک بڑھا دے وہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو تنگ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں، روحانیت کا بھی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق۔ کیا ہم رمضان کو صرف کیلنڈر کا مہینہ سمجھتے ہیں یا اسے اپنی نفس کی تربیت کا موقع مانتے ہیں؟ کیا ہم اس مہینے میں اپنے تعلق کو بھی عبادت کے معیار پر لانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک لمحے کی غفلت پورے دن کی عبادت کو ضائع کر سکتی ہے، اور ایک لمحے کی اطاعت پورے مہینے کو نور سے بھر سکتی ہے۔ کیا جذبات اپنی جگہ، مگر شریعت دلیل مانگتی ہے۔ سب سے پہلے اصول کو دوبارہ ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ رمضان میں ہم بستری رات کے وقت جائز ہے، اور روزے کی حالت میں یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک قطعی حرام ہے۔ یہ حکم براہ راست قرآن مجید کی آیت 187 سورۃ البقرہ سے ثابت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے رات میں بیویوں کے پاس جانے کو حلال قرار دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کلو وشربو، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی ظاہر ہو جائے، پھر روزہ مکمل کرو۔ اس آیت میں دو چیزیں واضح ہو گئی۔ رات میں اس ازدواج تعلق کی اجازت، فجر کے طلوع ہوتے ہی مکمل روک۔ اب یہاں ایک نہایت اہم سوال، اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیوی کے ساتھ تعلق میں مشغول ہو اور اچانک اذان فجر ہو جائے تو کیا کرے؟ فقہا نے صراحتاً کی ہے، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو فوراً الگ ہونا لازم ہے۔ اگر فوراً علیحدگی اختیار کر لی تو روزہ درست رہے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر جاری رکھا تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ باریکی بہت اہم ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان مکمل ہونے تک مہلت ہے، حالانکہ اصل معیار وقت داخل ہونا ہے، نہ کہ اذان کا ختم ہونا۔ اب سب سے حساس مسئلہ، اگر کسی نے دن کے وقت جان بوجھ کر ہم بستری کر لی تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں وہ معروف حدیث بنیاد ہے، جس میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ مقرر فرمایا، غلام آزاد کرو، اگر نہ ہو سکے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس ترتیب سے واضح ہے کہ یہ معمولی لغزش نہیں بلکہ سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہاں 2 پہلو ہیں، قضا اس دن کا روزہ دوبارہ رکھنا، اور کفارہ بطور تعزیز اضافی ذمہ داری ہے۔ اب سوال، کیا بیوی پر بھی کفارہ ہے؟ فقہاء اہل سنت کے نزدیک اگر بیوی رضامند تھی اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، لیکن اگر شوہر نے زبردستی کی تو بیوی پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ، بلکہ سارا بوجھ شوہر پر ہوگا۔ یہ عدل کا اصول ہے۔ شریعت نیت، رضا اور جبر میں فرق کرتی ہے، اسی لیے یہ مسئلہ صرف ایک جملے میں حل نہیں ہوتا بلکہ حالات دیکھے جاتے ہیں۔ کیا بوسہ دینا یا گلے لگانا بھی روزہ توڑ دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور بوسوں کنار سے انسال یعنی منی خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ دیتے تھے، مگر آپ اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ فقہاء نے یہاں ایک اصول نکالا، جو شخص اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے ایسے افعال مکروہ بلکہ ممنوع کے قریب ہے، کیونکہ وہ بڑے گناہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ گویا یہ مسئلہ صرف فعل کا نہیں، نتیجے کا بھی ہے۔ اگر بوس و کنار سے انسال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، کیونکہ کفارہ خاص طور پر جمع یعنی ہم بستری کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب احتلام یعنی نیند میں منی کا خارج کا مسئلہ، اگر کسی کو نیند کے دوران احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ شریعت انسان کو اس چیز پر مکلف نہیں ٹھہراتی جو اس کے اختیار میں نہ ہو، البتہ غسل فرض ہوگا
اسی طرح صرف خیال آنے سے یا شہوت محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عملی اقدام نہ ہو۔ اگر کوئی شخص موبائل یا انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھ کر خود کو مشتعل کرے تو کیا حکم ہے؟ یہاں اصول یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں انسان ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی اور صرف دیکھنے تک محدود رہے۔ مگر انسان نہ ہو تو روزہ فاسد تو نہیں ہوگا مگر گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ روزے کا مقصد تقوی ہے اور یہ عمل تقوی کے منافی ہے۔ رمضان میں آنکھ، دل اور دماغ کا روزہ بھی مطلوب ہے۔ کیا صرف بستر میں ساتھ لیٹنا جائز ہے؟ جواب ہاں، بشرط کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جو شہوت کو بھڑکا کر ممنوع حد تک لے جائے۔ یہاں تقوی ذاتی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ شریعت نے مکمل پابندی نہیں لگائی بلکہ حدود مقرر کی۔ جو شخص اپنی حد پہچانتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب غور کیجئے، شریعت نے ایک طرف دن میں سختی رکھی یہاں تک کہ کفارہ مقرر کیا اور دوسری طرف رات میں مکمل اجازت دی۔ یہ توازن کیوں؟ کیونکہ اسلام فطرت کے خلاف دین نہیں بلکہ فطرت کو نظم دین دینے والا ہے۔ اگر رمضان میں مکمل ایک ماہ ازدواج تعلق حرام کر دیا جاتا تو انسانی کمزوری کے خلاف ہوتا، اور اگر دن میں بھی اجازت دے دی جاتی تو روزے کی روح ختم ہو جاتی۔ اسی لیے دن ضبط کا اور رات رخصت کا وقت ہے۔ رمضان میں ہمیں کیا سکھانے آتا ہے؟ کیا صرف کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، یا یہ کہ ہم اپنی سب سے طاقتور خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد خود بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی وہی کرے جو اللہ کو پسند ہو، اور جہاں اللہ نے روک دیا ہو وہاں رک جائے، چاہے نفس کا چیخ رہا ہو۔ رمضان میں ہم بستری کا مسئلہ دراصل تقوی کا امتحان ہے۔ رات تو اجازت ہے، دن میں سخت ممانعت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کو گھڑی کے تابع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یا ایک عام غلط فہمی کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کا تعلق کسی بھی وقت گناہ ہے، حتیٰ کہ رات میں بھی اجتناب بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تصور درست نہیں۔ قرآن مجید نے واضح طور پر رات میں اجازت دی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اسے حرام سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ دین کو اپنی طرف سے سخت بنانا تقوی نہیں بلکہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں چونکہ رات میں اجازت ہے اس لیے دن میں بھی کسی حد تک نرمی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ شریعت میں کسی حد کی گنجائش نہیں۔ جہاں نص قطعی موجود ہو، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مکمل اجتناب لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ماضی میں اس مسئلے میں غلطی کر چکا تو کیا کرے؟ سب سے پہلے سچی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر دن میں ہم بستری کی ہے تو جس دن کا روزہ فاسد ہوا اس کی قضا کرے۔ اگر جان بوجھ کر کیا ہو تو کفارہ بھی ادا کرے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر پہلے 2 درجات ممکن نہ ہو، مگر یاد رکھے کفارہ صرف ظاہری ذمہ داری پوری کرتا ہے، دل کی ندامت اور آئندہ کے لیے عزم اصل اصلاح ہے۔ صحابی کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ غلطی کے بعد فوراً رجوع کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ذلیل نہیں کیا بلکہ مسئلہ بتایا اور اصلاح کا راستہ دیا۔ یہ دین کی رحمت ہے۔ ازدواج زندگی خود ایک عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی خواہش پوری کریں اور اجر بھی ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی کام حرام طریقے سے کیا جائے گا تو گناہ ہوگا، تو جب حلال طریقے سے کیا جائے گا تو اجر کیوں نہ ہوگا؟ یہاں ہمیں ایک گہرا سبق ملتا ہے۔ اسلام خواہش ختم نہیں کرتا بلکہ اسے پاکیزہ راستہ دیتا ہے۔ رمضان میں بھی یہی اصول ہے، خواہش کو مٹانا نہیں بلکہ اسے اللہ کے وقت اور حکم کے تابع کرنا۔ اب ذرا جدید دور کے تناظر میں سوچیں، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر سب انسان کے ذہن میں اور نگاہ کو مسلسل ابھارتے رہتے ہیں۔
اگر کوئی شخص فحش مواد دیکھ کر خود کو مشتعل کرتا ہے، اگرچہ ہم بستری نہ بھی کریں، تو کیا وہ روزے کی روح کو مجروح نہیں کر رہا ہے؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھ اور دل کا بھی ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر روزہ رکھ کر باطنی طور پر خواہشات کی پرورش کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی متقی بن سکیں گے؟ رمضان جسم اور روح کی تربیت کا کورس ہے۔ جو شخص دن کے چند گھنٹے اپنی خواہش پر قابو نہیں پا سکتا، وہ زندگی کے بڑے امتحانات میں کیسے کامیاب ہوگا؟ کیا میاں بیوی کو رمضان میں اپنے تعلقات کے بارے میں پہلے سے گفتگو کر لینی چاہیے؟ یقیناً دانائی یہی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو یاد دلا دے کہ دن کے وقت مکمل احتیاط ہوگی اور رات میں بھی اعتدال رہے گا، تاکہ عبادت میں سستی نہ آئے، کیونکہ اگر رات بھر شہوانی مشغولیت رہے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ رمضان کا توازن یہ ہے کہ تعلق بھی ہو، عبادت بھی ہو اور دونوں میں نظم بھی ہو۔ لہذا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور